حکمرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے دو چار بھی ہو سکتا ہے اور اسی کا سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ زبان کی اہمیت پیش نظر ہمارے شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کو پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، نجات حاصل کرنے کی کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے انہی نجات کی واحد نسخہ بتا دیا، فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی جو شرم اور اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی حفاظت جس قدر تاکید ہمارے شریعت میں، ہم لوگ اس کے متعلق اتنا ہی غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغلخوری، غیبت اور الزام تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک واحد میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو، دوسرے اپنے شوہر کی ناسکیت سے زیادہ کرتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگ کی ایسی کوئی مجلس نہیں ہوتی جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کا عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹ پیچھے کرتے ہیں، اگر چاہے واقعی وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلام کو برا لگا دیا، کچھ برائیاں بیان کر دی۔ جب بعد میں کھانے کی کوئی چیز آئی تو آپ نے فرمایا ابوبکر تم کھا چکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو ابھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی غیبت نہیں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے غیبت کتنا خطرناک اور کتنا ہولناک برائی ہے۔ زبان سے کی جانے والی اور ایک عام برائی ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتایا ہے۔ یہ سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کی صحیح استعمال اور اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔